السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 152 سے 153 تک ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور البتہ تحقیق سچ کیا تم سے اللہ نے وعدہ اپنا۔ اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم کاٹ رہے تھے انہیں، قتل کر رہے تھے انہیں اس کے حکم سے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، حتیٰ کہ جب تم نے بزدلی دکھائی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے جھگڑا کیا معاملے میں، وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد جو دیکھا تم نے، مَا تُحِبُّونَ، جسے تم محبت کرتے تھے، مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں سے بعض نے ارادہ کیا دنیا کا، وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے بعض نے ارادہ کیا آخرت کا۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر دیا تم کو ان سے تاکہ آزمائے تم کو۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق معاف کر دیا تم کو۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے مومنوں پر۔ اِذْ تُصْعِدُونَ، جب تم چڑھ رہے تھے، بھاگ رہے تھے۔ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور نہ مڑ کر دیکھتا تھا کوئی ایک بھی۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول بلا رہا تھا تمہیں تمہارے پیچھے سے۔ فَأَثَابَكُمْ، تو پہنچا تمہیں، غَمًّا بِغَمٍّ، غم پہ غم۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ نہ تم غم کرو اس پر جو تم سے کھو گیا۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پر جو تمہیں پہنچا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی باتوں کے جواب میں کہتے ہیں کہ تمہیں تو شکست نہیں ملنی تھی، تم تو جیت رہے تھے، تمہاری بازی تو اوپر جا رہی تھی۔ اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کیا تھا جب تم انہیں قتل کر رہے تھے۔ پہلے تو وہ بھاگے دشمن، لیکن جس درے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بٹھایا تھا اور کہا تھا کہ چاہے ہمیں ہمارے جنگ جیتے یا ہارے، خواہ تم یہ دیکھو کہ پرندے ہم کو اچک کر لے گئے ہمارے گوشت کی بوٹیاں، لیکن جب تک میں تمہیں نہ کہوں تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا۔ ابتدا میں مسلمانوں نے جب کافروں کو مار بھگایا تو فرماتے حضرت براء بن عازب کی حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم، تو میں نے خود دیکھا کہ مشرکہ عورتیں جو اپنے کپڑے اٹھائے اور پنڈلیاں کھولے بھاگی جا رہی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے کہا، عبداللہ بن جبیر کے ساتھ کچھ لوگوں کو اس درے پہ آپ نے بٹھایا تھا کہ اب غنیمت کا مال اڑاؤ، تمہارے ساتھی تو غالب آ چکے، اب کیا دیکھ رہے ہو؟ عبداللہ کہنے لگے کیا تم وہ بات بھول گئے جو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی؟ وہ کہنے لگے واللہ ہم تو لوگوں کے پاس جا کر غنیمت کا مال اڑائیں گے۔ جب وہ درہ چھوڑ کر لوگوں کے پاس آ گئے تو پیچھے سے خالد بن ولید جس نے تب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کے منہ پھیر دیے۔ اس سے مسلمان ایک دم ہڑبڑا گئے اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا کچھ ٹائم کے لیے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ صرف 12 لوگ رہ گئے اور باقی سب اس جگہ کو چھوڑ کے آ گئے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے کہ تم تو ان کو کاٹ رہے تھے، قتل کر رہے تھے میرے حکم سے، حتیٰ کہ جب تم نے بزدلی دکھائی، تم نے آپس میں جھگڑا کیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہ جاؤ اور تم نے کہا کہ نہیں ہم نے جانا ہے۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، اور یہ نافرمانی تم نے اس وجہ سے کی کہ تمہیں دنیا نظر آ گئی تھی، تمہیں مال غنیمت نظر آ گیا تھا، اس کو دیکھ کے جو تمہاری محبت تھی مال سے، اس نے تمہیں وہاں ٹکنے نہیں دیا، اور پھر میرے رسول کی تم نے نافرمانی کی جب اس نے کہا تھا یہاں سے ہٹنا نہیں جب تک میں نہ کہوں، تم اس بات کو مانے نہیں، دنیا کی محبت کے آگے دوڑے آئے، پھر تم میں سے بعض نے دنیا چاہی اور بعض نے آخرت۔
جو وہاں سے نہیں ہلے، ان کو تو آخرت کی لگن تھی، انہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کا پاس تھا، لیکن کچھ کو کے اندر جو کمزوری تھی، اس کمزوری کی بنا پر وہ اس جگہ کو چھوڑ آئے۔ اللہ فرماتے ثم صرفکم عنہ، پھر میں نے پانسا پلٹا تاکہ اب تمہیں آزماؤں، اور پھر بھی میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ کہ یہ نہیں کہ اس غلطی کو پکڑ کے تو اللہ نے ان کی پچھلی ساری جو خوبیاں تھا ان کے اوپر صفایا کر دیا، فرمایا نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن تمہارے ہارنے کی وجہ یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دندان مبارک شہید ہوئے، زخم آئے، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ تم نے ان کی پوری طرح فرما برداری نہیں کی۔ اللہ تو مومنوں پر بہت فضل کرنے والا، وہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اگر وہ شہید بھی ہوئے تو اللہ کے پاس بہت بڑا اجر پا گئے، اور اس کے پیچھے بڑی وجہ تمہاری اپنی ہی کمزوری اور نافرمانی تھی۔ اِذ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، جب تم بھاگے جا رہے تھے منہ اٹھا کے، اور کوئی تم میں سے مڑ کر نہیں دیکھتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، کیونکہ جب انہیں افواہ پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو بالکل ہی سرپٹ بھاگ پڑے۔ انہیں یہ بھی نہیں احساس ہوا کہ ہم تو میدان جنگ میں ہیں اور ہمیں اس وقت بھاگنے کا تو سخت گناہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرپٹ بھاگنے والے صحابہ کو آوازیں دے رہے تھے کہ اللہ کے بندو ادھر آؤ، میں ادھر ہوں، میں شہید نہیں ہوا۔ اور جنگ کے خاتمے کے بعد ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا اور کچھ سوال جواب کیے تھے۔ اس نے 3 بار یہ آواز دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں موجود ہیں، کیونکہ اتنے لوگوں میں سمجھ نہیں ان کو آ رہی تھی، مگر آپ نے صحابہ کو جواب دینے سے منع کر دیا۔ پھر اس نے آواز دی کہ ابو قحافہ کے بیٹے موجود ہیں، یعنی ابو بکر صدیق۔ کیا خطاب کے بیٹے موجود ہیں، یعنی حضرت عمر کا پوچھا۔ پھر اپنے ساتھیوں سے متوجہ ہو کے کہنے لگا یہ تو سب قتل ہو چکے۔ سیدنا عمر سے پھر رہا نہ گیا، انہوں نے کہا اللہ کے دشمن جھوٹ کہتے ہو، جن کے تم نام لیے سب کے سب زندہ ہیں، اور ابھی تیرا برا دن آنے والا ہے۔ اس وقت ابو سفیان کہنے لگا آج بدر کے دن کا بدلہ ہو گیا، اور لڑائی تو 2 ڈولوں کی طرح ہوتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تم اپنے مقتولین میں مسلح کیا ہوا دیکھو گے، جس کا میں نے حکم نہیں دیا تھا، تاہم اسے میں برا نہیں سمجھتا، یعنی ان کے ناک کان کٹے ہوں گے۔ پھر اس نے 2 مرتبہ ہبل کی جے کا نعرہ لگایا، یعنی جو بت اس نے رکھا ہوا تھا اپنا۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا کہو اللہ ہی سب سے بزرگ اور برتر ہے۔ پھر ابو سفیان نے پکارا ہمارا تو عزا ہے جو تمہارا نہیں۔ آپ نے کہا اسے جواب دو۔ صحابہ نے کہا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہو ہمارا تو کارساز اللہ ہے، لیکن تمہارا کوئی کارساز نہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ فرماتے کہ تم بھاگے جا رہے تھے اور تم مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ رسول تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پھر تمہیں غم پہ غم پہنچا۔ اس شکست کا غم، صحابہ کی شہادت کا غم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو جانے کی افواہ کا غم، پھر آپ کے دندان مبارک ٹوٹ جانے کا غم، اور بہت ساری تکلیفیں جب کٹھی آ جاتی ہیں تو تکلیف کم محسوس ہوتی۔ جب کبھی کبھار کوئی تکلیف ہو تو وہ انسان کو بہت بڑی لگتی۔ تو اللہ فرماتے میں نے تمہیں غم پہ غم دیے تاکہ جو تم سے کھو گیا اس پر اب غم نہ کرو۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو جانا تھا وہ چلا گیا۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو تمہیں تکلیف پہنچی اس پہ بھی غم نہ کرو، کیونکہ غم مسلمان نہیں کرتا۔ مسلمان اللہ کے حکم کو سمجھ کے خوشی سے قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ خبردار ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ اور مسلمان کا تو معاملہ ہر طریقے سے بہتر ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا معاملہ عجیب ہے، اور یہ مسلمان کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں۔ اگر اسے کچھ اچھائی پہنچتی ہے شکر کرتا ہے، اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی غم پہنچتا ہے صبر کرتا ہے، اس پہ بھی اسے اجر ملتا ہے۔ تو ہر لحاظ سے مسلمانوں کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ تھا، نقصان تو دشمنوں کا تھا، جن کے لوگ مر گئے تو آگ میں گئے، دنیا میں بھی وہ برے ناموں کے ساتھ گنے گئے، آخرت میں بھی ان کے لیے آگ ہے۔ یہاں مسلمانوں کے لیے تو دنیا میں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کے لیے رضا کا پروانہ جاری کیا، اور آخرت میں تو وہ شہید ہیں۔
اور شہید ہمیں پتہ ہی ہے کہ اللہ کے پاس جاتے ہی سبز پرندوں میں ڈال دی جاتی ہیں ان کی روحیں، اور وہ پھرتے رہتے ہیں جنت میں، اور قندیلوں میں واپس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور شہید کا پہلا قطرہ خون کا گرنے سے پہلے اللہ اس کی بخشش فرماتے۔ تو اللہ فرماتے تمہیں سارے کام اس لیے دیے کہ جو چلا گیا اس پہ غم نہیں کرنا۔ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ جو ہم سے نہیں، ہمارے پاس رہنا نہیں تھا، وہی گیا۔ کبھی بھی کوئی وہ چیز جو ہمارے نصیب میں ہوتی کہیں جا نہیں سکتی، وہ چاہے دنیا کی کوئی کھانے کی چیز ہو، پہننے کی چیز ہو، رہنے کی چیز ہو، کوئی انسان ہو، جس نے جانا ہوتا ہے اس کا ٹائم، اس کا سب کچھ مقرر ہوتا ہے، اور کوئی بھی اپنے مقرر وقت سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ غم قدرتی ایک چیز ہے، آ جانا چاہیے، لیکن اس غم کو لگا کے بیٹھے رہنا اور اس کے اوپر پھر مزید لمبے عرصے تک اس کو چلاتے رہنا، یہ اللہ کو پسند نہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے کہ چیز میری تھی، میں نے لے لی، تمہیں کس بات کی تکلیف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھے جن کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کا نام ہی یہ پڑ گیا تھا بیٹے والا۔ کچھ دن وہ جب نظر نہیں آئے، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، تو وہ غم میں گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ کچھ دن نظر نہیں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ بیٹے والا کہاں گیا؟ کہا اللہ کے نبی اس کا وہ بیٹا فوت ہو گیا، وہ گھر سے نکلتا نہیں۔ فرمایا چلو مجھے اس کے گھر لے کے۔ جب گھر میں جا کے اسے آواز دی تو وہ باہر نکلا اور آنکھیں سوجی ہوئی رو رو کے۔ آپ نے فرمایا تمہیں یہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ تمہارا بیٹا تمہارے پاس زندہ رہتا، تمہارا بازو بنتا، یا پھر جنت کے دروازے پہ تمہارا استقبال کرے، وہ زیادہ اچھا ہے؟ کہا اللہ کے نبی جنت کے دروازے پہ استقبال کرے وہ زیادہ اچھا۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ پھر، یہ کام تو انشاءاللہ ہوگا۔ تو یہ دنیا کے کوئی بھی جو انسان دنیا میں آیا ہے وہ غم کے بغیر نہیں جی سکتا، اور نہ غم کے بغیر اس کی زندگی ہو سکتی ہے۔ باقی یہ اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اگر انسان اللہ کے ساتھ سچا ہے تو آخر فتح اس کی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ سب وقتی جھاگ ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، اور جس طرح جھاگ کے نیچے سے کچھ ایک دم نظر نہیں نہ آتا، اسی طرح بہت ساری برائیوں میں نیکی نظر نہیں آتی ہوتی، لیکن نیکی تھوڑی بھی ہو اس کا ریفلیکشن آخرکار دنیا آخرت میں نظر آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔